مدینہ منورہ میں مسجد قباء جو ہجرت کے بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس مسجد کے امام و خطیب شیخ صالح المغامسی مسلمانوں کو اور خاص طور پر ان کو جو اولاد سے محروم ہیں ایک قرآنی دعا تجویز کرتے ہیں۔ اس قرآنی دعا کا اثر یہ ہے کہ متعدد افراد جن میں سے خود شیخ صالح المغامسی بھی شامل ہیں جو اولاد سے محروم تھے، اس دعا کی برکت سے انہیں اولاد ہوئی۔ میں آپ کا مخاطب 19 سال سے اولاد سے محروم تھا اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے اندر، اس دعا کو کرنے کے ایک مہینے کے اندر مجھے اولاد عطا کی۔ یہ دعا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 میں ہے۔ ارشاد ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور زکریا نے جب پکارا اپنے رب کو، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ اس کی اگلی آیت میں ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں اور وہ لوگ جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، جنہوں نے سارے نسخے آزما لیے ہیں، وہ ایک مرتبہ اس نسخے کو آزمائیں۔ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں 40 مرتبہ کہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، سجدے کی حالت میں 40 مرتبہ کہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 کا ایک ٹکڑا ہے۔ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرے گا، جس طرح سے متعدد افراد کو عطا کیا۔ یہ بات میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے 19 سال سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی، اور 19 سال کے بعد اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ اولاد سے نوازا ہے۔ یہ تعداد جو 40 کی ہے، احادیث میں خلق کے حوالے سے ہمیں یہ تعداد ملتی ہے، اور یہ تجرباتی علم کی روشنی میں ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ تجرباتی علم بھی ایک قسم کا علم ہے۔ میں تمام ان لوگوں سے جو اولاد سے محروم ہیں اس دعا کی تجویز کرتا ہوں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے گا۔